اس کے 10ویں باب میں سے۔ ایک دن بعض فریسی یسوع کے پاس آئے اور اسے آزمانے کے لیے اس سے پوچھا کہ کیا یہ روا ہے کہ مرد اپنی بیوی کو چھوڑ دے؟ اس نے جواب میں ان سے کہا، موسیٰ نے تمہیں کیا حکم دیا ہے؟ انہوں نے کہا، موسیٰ نے اجازت دی ہے کہ طلاق نامہ لکھ کر چھوڑ دیں۔ پر یسوع نے ان سے کہا کہ اس نے تمہاری سخت دلی کے سبب سے تمہارے لیے یہ حکم لکھا تھا، لیکن تکوین کی ابتدا سے خدا نے انہیں نر و ناری بنایا۔ اس واسطے مرد اپنے باپ اور اپنی ماں کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا، اور وہ دونوں ایک تن ہوں گے۔ سو اب وہ دو نہیں بلکہ ایک تن ہیں۔ پس جسے خدا نے جوڑا ہے اسے انسان جدا نہ کرے۔ اور گھر میں اس کے شاگردوں نے پھر اس سے اس بات کی بابت پوچھا، اور اس نے ان سے کہا، جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑے اور دوسری سے بیاہ کرے تو وہ اس کے خلاف زنا کرتا ہے، اور اگر بیوی اپنے شوہر کو چھوڑ دے اور دوسرے سے بیاہ کرے تو زنا کرتی ہے۔ لوگ چھوٹے بچوں کو اس کے پاس لائے تاکہ وہ انہیں چھوئے، مگر شاگردوں نے انہیں جھڑکا۔ یسوع نے یہ دیکھ کر ناخوش ہوا اور ان سے کہا، چھوٹے بچوں کو میرے پاس آنے دو، انہیں منع نہ کرو، کیونکہ خدا کی بادشاہی ایسوں ہی کی ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں، جو کوئی خدا کی بادشاہی کو چھوٹے بچوں کی طرح قبول نہ کرے وہ اس میں ہرگز داخل نہ ہوگا۔ پھر اس نے انہیں اپنی گود میں لیا اور ان پر ہاتھ رکھ کر انہیں برکت دی۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہماری خطائیں مٹائی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ لطوری طور پر 27ویں اتوار کی عبادت ہم خداوند کے حضور گزران رہے ہیں، اور 27ویں اتوار کے موقع پر ہماری زندگی کا سب سے اہم حصہ خاندانی زندگی، لیکن اس خاندانی زندگی کو توڑنے والی ایک چیز جسے طلاق کہا جاتا ہے، آج اس کے متعلق کچھ سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، اور خدا کے حضور ہم آج کے کلام سے ان باتوں کی طرف توجہ کرتے ہیں جو طلاق کی باتیں کرتے ہیں۔ 3 نقطوں پر غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جب ہم طلاق کی بات کرتے ہیں تو طلاق کا ذکر بار بار ہمارے ارد گرد رہنے والے لوگوں کی وجہ سے، اسلام میں بار بار طلاق دینا، پھر نئی شادی کر لینا، ایک کو چھوڑنا ایک کو لینا، اور ارد گرد کے ماحول کی وجہ سے ہم بھی کئی بار، اور اگر ہم خدا کے کلام کی طرف توجہ کریں تو وہ آج ہمیں ایک نئی چیز اور ایک نئی سوچ دینا چاہتا ہے کہ اگر طلاق کی بات کی جاتی ہے تو سب سے پہلے تو یہ سوچنا چاہیے خدا کیا سوچتا ہے، خدا کیا چاہتا ہے اور خدا کیا کرتا ہے۔ تو ملاکی کی کتاب اس کے 2 باب کی 16ویں آیت سے، ملاکی کی کتاب 2 باب 16ویں آیت میں بڑے خوبصورت سے الفاظ کے ساتھ اس بات کا اظہار کیا جاتا ہے، اپنی جوانی کی بیوی سے بے وفائی نہ کر، اپنی جوانی کی بیوی سے بے وفائی نہ کر، کیونکہ جوانی میں ہی شادی ہوتی ہے نا، اور اپنی جوانی کی بیوی سے بے وفائی نہ کر۔ اور اس کے بعد کا جو فقرہ سننے والا ہے وہ خدا کی طرف سے بڑا اہم ہے۔ خدا کو طلاق سے کیا ہے؟ نفرت ہے۔ خدا کو طلاق سے نفرت ہے۔ اونچی آواز میں ایک دفعہ بولیں گے سارے ہم، خدا کو طلاق سے نفرت ہے۔ خدا کو طلاق سے نفرت ہے، تو اس بات کو ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ خدا تو نہیں چاہتا۔ دوسرا نقطہ جس پر ہمیں غور آج کرنا ہے، پھر یہودیوں میں یہ تعلقات اور اس کے بعد بہت ساری ایسی باتیں اور یہ چیزیں گو کہ کلام میں لکھی ہوئی ہیں، پھر بھی یہ چیزیں کہاں سے آ گئیں؟ تثنیہ عشرہ کی کتاب میں اس کے 24ویں باب کی پہلی آیت میں کچھ اس طرح کا ذکر کیا گیا
جس میں خدا کے کلام میں اس بات کو لکھ دیا گیا، حضرت موسیٰ نے جو لکھا کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے تو پہلے دیکھے کہ اس کی بیوی کیسی ہے، اور اس کے بعد اس پہ لکھ دیا گیا کہ اگر وہ اسے زنا کی حالت میں پائے، زناکاری کی حالت میں پائے، تو اس صورت میں یہ بات لکھ دی گئی کہ وہ اپنی بیوی کو چھوڑ دے۔ طلاق کا ذکر نہیں، چھوڑ دے کا ذکر ہے، اس سے علیحدہ ہو جائے، اور اس طرح سے چھوڑنے کا ذکر کیا گیا۔ اس بات کو لے کر کچھ ربیوں نے بہت ساری باتیں کی، اس بات کو سمجھانے کے لیے اس کا تذکرہ ہم سننے کی کوشش کریں گے۔ تیسرا نقطہ ہے، آج کے دور میں جب ہم خاندان پر نظر کرتے ہیں تو یسوع مسیح آج کے دور میں ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے تاکہ ہم اس بات کو سمجھ لیں۔ تو سب سے پہلے بڑا ضروری ہے، پاکستان میں اس بات کو جاننا سمجھنا، بار بار ڈائیورس کی باتیں کی جاتی ہیں، ڈائیورس کیا ہے، طلاق کیا ہے، اور اس طرح سے جب ہم اپنے مسلم معاشرے میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے لیے شادی ایک معاہدہ ہے، اور معاہدہ ایک اور دوسرے شخص کے درمیان ہے، اور معاہدہ کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے، مسیحی زندگی میں شادی کرنے کا عمل ایک ساکرامنٹ ہے، اور یہ معاہدہ نہیں ہے بلکہ یہ عہد ہے خدا اور اس جوڑے کے درمیان۔ جس طرح بتایا گیا یسوع مسیح اور کلیسیا جس طرح ایک ہیں، ویسے ہی خاندان میں میاں بیوی ایک ہیں خدا کے حضور، اور ان کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اور اسی لیے آج جب یسوع مسیح سے اس طرح کا سوال کیا جاتا ہے تو اس کی وجوہات بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کیا پیچھے چھپا ہے، کیوں یسوع سے سوال کرتے ہیں، اور اس طرح سے یہ سوال کرنے کے پیچھے جو ان کی سوچ تھی اس پر بھی غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر خدا کی طرف سے ہمیں اس بات کا علم ہے، خدا کو طلاق سے نفرت ہے، اور پھر تکوین کی کتاب میں اور پھر نئے عہد نامے میں خداوند کے حضور متی کی انجیل 19ویں باب میں، اور پھر آج جو ہم نے مرکز کی انجیل سے جو تلاوت سنی ہے، اس میں اس بات کا اعلان کیا گیا کہ خدا نے انہیں نر و ناری بنایا، پس جسے خدا نے جوڑا ہے اسے انسان جدا نہ کرے۔ تو اگر خدا کو طلاق سے نفرت ہے تو جو طلاق دلوانے میں مدد کرتے ہیں کیا اس سے نفرت نہیں ہوگی؟ جو مشورہ دیتے ہیں اس سے بھی نفرت ہے اس کو، جو خاندان توڑنے کی بات کرتے ہیں اس سے بھی نفرت ہے اس کو، جو بڑے اور جو چھوٹے، جو رشتہ دار، جو بڑے قریبی بنتے ہیں، جو توڑنے کی بات کرتے ہیں، اس سے بھی خدا کو نفرت ہے۔ اس کی زندگی کی بھی برکتیں اس کی زندگی سے کم ہو جاتی ہیں، اور اس طرح سے ہمیں خاندانی زندگی کو مضبوط کرنے کے لیے کہا گیا۔ شادی کے موقع پر 3 وعدے کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے سوال کیے جاتے ہیں کلیسیا کی طرف سے۔ پہلا سوال، کیا آپ اپنی خوشی اور آزاد مرضی کے ساتھ یہاں پر حاضر ہوئے ہیں تاکہ آپس میں آپ کا نکاح ہو؟ خوشی اور آزاد مرضی پوچھی جاتی ہے۔ اگر آپ کی خوشی نہیں ہے تو پھر پہلے نہ کریں۔ اگر آپ نے توڑنا ہی ہے، طلاق ہی لینا ہے، تو پھر اس خوشی کا اظہار نہ کریں۔ آپ خدا کے سامنے، خدا کے گھر میں آ کر، اپنے عزیز و اقارب کے سامنے آ کر، کلیسیا کے سامنے کھڑے ہو کر بلند آواز سے اس بات کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں، ہاں مجھے قبول ہے، میں کروں گا، میں کروں گی۔ کیا آپ اپنی آزاد مرضی کے ساتھ اور اپنی پوری خوشی سے یہاں آئے ہیں تاکہ آپس میں آپ کا نکاح ہو؟ تو ہم آگے سے جواب دیتے ہیں ہاں جی۔ تو خدا کے حضور سب سے پہلے اس بات کی طرف ہے کہ ہماری اپنی مرضی ہے چناؤ کرنے میں، ہماری اپنی خوشی ہے اس رشتے کو بنانے میں اور اس رشتے کو قائم رکھنے میں۔ دوسرا سوال کیا جاتا ہے، کیا آپ میاں بیوی کی حیثیت سے
کیا آپ دونوں آنے والے وقت میں میاں بیوی کی حیثیت سے ایک دوسرے کا ادب اور احترام کریں گے؟ یہ دوسرا سوال کیا جاتا ہے سب کے سامنے. پھر ہم کھڑے ہو کر کہتے ہیں جی ہاں. ادب اور احترام کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے اس کی عزت کا خیال رکھنا ہے، اس نے آپ کی عزت کا خیال رکھنا ہے. آپ نے اس کے خلاف کوئی پلان نہیں بنانا، وہ آپ کے خلاف کوئی پلان نہ بنائے. آپ اس سے لڑائی نہ کریں، وہ آپ سے لڑائی نہ کریں. دونوں، یہ نہیں کہ ایک لڑتا رہے دوسرا مناتا رہے. ضرور کرنا چاہیے، ضرور منانا چاہیے، لیکن ہر وقت یہ نہیں ہونا چاہیے. تیسرا نقطہ جس پر کلیسیا زور دیتی ہے اور آپ کی ہاں چاہتی ہے، اور وہ ہے آپ جب خاندانی زندگی کا آغاز کر رہے ہیں تو آپ کو خدا نے برکت کے طور پر جو اولاد دینی ہے، جو خدا آپ کو بچے دے گا، 2 کام اس میں بتائے گئے ہیں. پہلے ان کو قبول کرنا اور پھر ان کی مسیح ایمان کے مطابق تربیت کرنا. سو بڑا ضروری ہے یہ بات سمجھنا. 2 سوال پوچھے جاتے ہیں. آپ ان بچوں کو خدا میں قبول کرو گے اور اس کے بعد ان کی مسیح ایمان میں پرورش کرو گے. یہ سب کی ذمہ داری ہے. تو خاندانی زندگی کی مضبوطی سب سے پہلے ان 3 یس کرنے سے، ہاں کرنے سے، جی ہاں کہنے سے ہمارے نکاح کا آغاز ہوتا ہے. اگر آپ کی خوشی اور آزاد مرضی نہیں ہے تو نکاح نہیں ہو سکتا. اگر آپ میاں بیوی کی حیثیت سے زندگی میں رہ نہیں سکتے ہیں تو آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے. اور اگر آپ خدا کی اس برکت کو جو اولاد کی صورت میں مل رہی ہے اسے قبول کریں اور اس کے بعد اس کی پرورش نہیں کرتے ہیں تو پھر بھی اگر آپ کی اس میں ہاں نہیں ہے تو پھر خدا کے حضور وہ نکاح مکمل نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کی رضامندی کے بغیر یہ کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. تو اسی لیے بنیادی طور پر جب بھی جوڑے بنائے جاتے ہیں خدا کی طرف سے بہت بڑی برکتیں. ہم انسانی طور پر کہہ سکتے ہیں لڑکی کراچی سے ہے، لڑکا لاہور سے ہے، دونوں ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں. شخصیات فرق ہیں، سوچیں فرق ہو سکتی ہیں، پسند فرق ہو سکتی ہے، زبان فرق ہو سکتی ہے، رنگ فرق ہو سکتے ہیں. لیکن جب نکاح کیا ہے، جب دیکھنے اور پھر بات چیت کرنے جب اس کی تیاری ہو رہی ہے تو اپنے طور سے دونوں اس بات کے لیے تیار ہو رہے ہیں اور پھر نکاح کے موقع پر ایک دوسرے کے سامنے اس بات کا اعلان کر رہے ہیں. اور یہی خاندانی زندگی کے جوڑنے کا نشان بنتا ہے جب اس پر برکت دے دی جاتی ہے. پس جسے خدا نے جوڑا ہے اسے انسان جدا نہ کرے. کچھ سوچ سکتا ہے ہماری سوچیں سب کچھ فرق ہے، ہماری نہیں چلے گی. چلے گی یا نہیں چلے گی، ہو سکتا ہے 10% چلے، 20% چلے، 50% چلے، 60% چلے. 100 کا وعدہ تو کسی کے ساتھ نہیں ہے سوائے مقدسہ مریم اور حضرت یوسف کے. 100 کا وعدہ کسی کے ساتھ نہیں ہے. کوشش کرتے ہیں ہم 100 تک پہنچنے کے لیے، ایک ایسے جوڑے کی طرف دیکھنے کے لیے جسے خداوند یسوع مسیح کے ماں باپ کہ جیسے جوڑے کی طرح، حضرت یوسف اور مریم کے جوڑے کی طرح بننے کے لیے ہم سارے کوشش کرتے ہیں. اور اسی لیے پاپا اعظم پوپ فرانسس کہتے ہیں، مورس لیتیسیا ان کا ایک خوبصورت چوپانی خط ہے، اس کے اندر وہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں کوئی بھی خاندان مکمل نہیں ہے. اس جہاں میں سب کو سب کچھ نہیں ملتا ہے، کوئی بھی مکمل نہیں ہے، کسی نے کسی میں کچھ نہ کچھ تو کمی ہے. اور یہی کمی پورا کرنے کے لیے خدا نے جو آدم کے اندر کمی تھی، اس نے کہا آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے. اس کمی کو پورا کرنے کے لیے جو آدم میں تھی عورت کو بنایا، اس کی ساتھی بنے، اور جو عورت میں کمی ہے اس کے لیے اس نے آدم کو دے دیا، اور وہ دونوں خداوند میں خوش ہوئے. اور پھر اس نے خوشی سے پکارا یہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے. خدا کے حضور اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی گئی. تو خدا کے حضور اس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کو قبول کرنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کی خامیوں کے ساتھ خدا کے حضور آگے چلنے کی ضرورت ہے، آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. 2 سالوں کے دوران، پچھلے 2-3 سالوں کے دوران ہمارے ملک پاکستان میں ہمارے مسیح گھرانوں کے لیے، خاندانوں کے لیے ہمیں اس کی ضرورت تھی یا نہیں تھی،
ہماری حکومت ہمارے لیے بڑے بڑے کام کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے سب سے پہلے انہوں نے بنا دیا میرج ایکٹ بنایا جائے، شادی کس طرح سے کرنی ہے، اور پھر میرج کو شادی کو توڑنے کے لیے بنا دیا، ڈائیورس ایکٹ بھی بنا دیا۔ امین مسیح ایک مسیح جسے مسیح بھی کہنا میں سمجھتا ہوں اچھا نہیں ہے، وہ خدا کے حضور اپنے طرف سے ایک ایسا مقدمہ کرتا ہے جس کا نہ پیر ہے نہ سر ہے، اور کہتا ہے میں خدا کے کلام کے خلاف چلوں گا۔ میری بیوی بہت اچھی ہے، میں اس پر الزام نہیں لگانا چاہتا ہوں، اور میری بیوی جو بہت اچھی ہے کلام کہتا ہے اس پر الزام لگا، میں اپنی بیوی پر الزام نہیں لگانا چاہتا ہوں، لیکن میں اس کے ساتھ بھی نہیں رہنا چاہتا ہوں۔ تو پھر یہ کیسا رشتہ تھا، یہ کیسا خاندان تھا، کیسی محبت تھی، کیسی ان کی خاندانی زندگی تھی کہ اس نے ایک ایسا پرچہ کرایا، ایک ایسی اس نے رٹ دائر کروائی جس میں کہا میں خدا کے کلام کے خلاف چلوں گا۔ اور کلام کیا کہتا ہے؟ اگر کوئی بری بات ہے، بہت بری بات ہے، تو اپنی بیوی سے علیحدہ ہو جا۔ اور وہ جا کر عدالت میں کھڑا ہو گیا، کہتا ہے میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں، اور اس کو اچھا سمجھتے ہو، میں اس پر الزام بھی نہیں لگانا چاہتا، وہ بری بھی نہیں ہے۔ تو بری نہیں ہے تو اس کو چھوڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور اسی کو لے کر اتنا بڑا ڈائیورس ایکٹ بنانے کی کوشش کر دی، اور پھر خدا کے کلام کے خلاف چلنے کی باتیں شروع ہو گئیں۔ اور آج بھی میں آپ کو کہتا ہوں خدا کو طلاق سے کیا ہے؟ اونچی آواز میں بولیں، خدا کو طلاق سے نفرت ہے۔ اور اس نفرت کو آپ اپنی زندگی کا حصہ نہ بنائیں، اس نفرت کو خدا کے حضور آپ اپنی زندگی میں نہ بڑھائیں، کسی کو مشورہ دے کر بھی۔ جو بنیادی مسائل پیدا ہوئے ان کا ذکر کرتے ہوئے دو ربیوں کا ذکر کرنا چاہوں گا جن کا تعلق یسوع مسیح کے ایک ربی کا تعلق 100 سال پہلے سے ہے، جو تشنیہ شرح کی اس 24ویں باب کی اس آیت پر غور کرتے ہوئے کہتا ہے بیوی کو طلاق دے دینی چاہیے۔ اور طلاق دینے کی وجوہات پر اگر آپ غور کرنا چاہیں تو وہ اس کا اتنا برا انداز میں دیکھتا ہے، کہتا ہے اگر کھانا خراب ہے، کھانا خراب پک گیا تو بیوی کو طلاق دے دو، وہ کسی اور غیر مرد سے بات کر رہی ہے تب بھی اس کو طلاق دے دو۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے اگر وہ میرے رشتہ داروں کے سامنے میری عزت نہیں کرتی ہے تب بھی اس کو طلاق دے دو، اور اگر وہ جھگڑا کرنے والی عورت ہے تب بھی اس کو طلاق دے دو۔ تو یہ طلاق دینے کی وجوہات تو نہیں ہیں۔ اور ربی حلیل اس کا نام ہے، جس نے کہا ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بیوی کو طلاق دینے، کیونکہ وہ بتانا چاہتا تھا میں مرد ہوں، میرے میں طاقت ہے، کیونکہ وہ خدا کے اس منصوبے کو نہیں سمجھنا چاہتا جس کو آج یسوع مسیح بیان کرنا چاہتا ہے۔ اس نے ابتدا میں انہیں نر اور ناری پیدا کیا، ایک دوسرے کے برابر پیدا کیا، اور پھر انہیں برکت بھی دی، اور پھر انہیں اس بات کے لیے کہا پس جسے خدا نے جوڑا ہے اسے انسان جدا نہ کرے۔ دوسرا ربی ہے جس کا نام ہے ربی شمائی، وہ اس بات پر غور کرتا ہے، زور دیتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ بیوی آپ کی زنا کاری میں ملوث ہے تو آپ اس سے علیحدہ ہو جاؤ، اس سے علیحدہ ہو جاؤ۔ اور کلیسیا بھی ہمیں یہی کہتی ہے، اگر خدا نہ خواستہ کوشش کرنی چاہیے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کی، کبھی بھی ایک دوسرے کو چھوڑنے کے لیے، طلاق دینے کے لیے تعلیم نہیں دینی چاہیے۔ اور جب یسوع مسیح سے آج سوال کیا جاتا ہے تو پھر کوئی سوچ سکتا ہے یسوع سے سوال کیوں کیا، یسوع مسیح سے سوال کیوں کیا؟ اور اس کی وجہ ہے، اگر آپ نے غور سے آج کا کلام سنا ہے تو اس کلام کے اندر بڑا ضروری تھا یسوع کہاں پر آیا ہے؟ یسوع گلیل میں آیا ہے، جو سنا ہم نے۔ اور گلیل میں آتے ہوئے کچھ فریسی اس کے پاس آئے ہیں اور اس سے سوال کرنا چاہتے ہیں ربی کیا روا ہے کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دینا چاہیے، اس کو طلاق دے دینی چاہیے؟ تو سب سے پہلے تو بات سوچنے والی ہے یسوع، اور اس کے بعد
لکھا ہے یسوع مسیح نے ان کے دل کی بات جانتے ہوئے کہ وہ کیا سوچ کر اور کیا مشورہ لے کر آئے ہیں، یسوع مسیح ان کے دلوں کو بھی جانتا ہے۔ تو سب سے پہلے گلیل کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ گلیل وہ علاقہ ہے جہاں ہیرودیس بادشاہ حکومت کرتا تھا، اور گلیل میں جس کا ذکر مرکز کی کتاب اس کے 6 باب میں آیا ہے، گلیل میں ایک اور واقعہ ہوا تھا طلاق کا۔ اور وہ طلاق کا واقعہ کیا ہوا تھا؟ جب ہیرودیس بادشاہ نے اپنے بھائی فلپ کی بیوی ہیرودیاس کو اپنے گھر لے آیا تھا، اور وہاں ایک خدا کا نبی تھا جسے یوحنا استباغی کہتے تھے، وہ کھڑا ہو کر کہتا تھا بادشاہ تو نے غلط کیا ہے، بادشاہ تجھے روا نہیں کہ اپنی بھائی کی بیوی کو لے آئے، بادشاہ تجھے روا نہیں کہ اپنے بھائی کی بیوی سے تعلق رکھے، اپنے بھائی کی بیوی سے تو اس کے ساتھ ہم جنس ہو جائے اور اس کے ساتھ تو ایسے برے تعلقات رکھے، اس لیے میں تجھے علانیہ طور پر پکار کر کہتا ہوں تو نے غلط کیا ہے۔ اور اس کے بعد کی کہانی ہم سارے جانتے ہیں، جب سلومی ناچی اور اس کے بعد اسے قید میں ڈال دیا گیا یوحنا استباغی کو۔ ہیرودیاس اس سے نفرت کرتی تھی کیونکہ اسے برا لگتا تھا، یہ بادشاہ کے دربار میں آ کر اونچی اونچی کہتا ہے، لوگ سنتے ہیں میرے تعلق اور میرے رشتے کو برا کہہ رہا ہے، جو کہ برا تھا۔ اور اس کا اینڈ کیا ہوا ہم سارے جانتے ہیں، بادشاہ خود اپنی ہی سالگرہ کے موقع پر اس بچی کو کہتا ہے مانگ جو مانگے گی، تو وہ یوحنا استباغی کا سر مانگ لیتی ہے۔ اور یہی گلیل ہے، 9واں باب ہے مرکز کی انجیل، اور اس کے بعد یہی یسوع کھڑا ہے۔ اس گلیل میں کچھ سال پہلے یہ واقعہ ہوا ہے، اور آج ایک بار پھر یسوع سے سوال کیا جاتا ہے۔ آج یسوع مسیح کیا جواب دے گا؟ طلاق دینا چاہیے کہ طلاق نہیں دینا چاہیے؟ اور یسوع مسیح نے جانتا تھا اگر میں کہوں گا ہاں دے دینا چاہیے، ہاں تو پھر کہیں گے یوحنا استباغی غلط تھا، اور اگر یسوع مسیح کہے گا نہیں دینا چاہیے تو پھر اس کو اور رومی حکومت کو کہیں گے یہ بھی قانون کے خلاف ہے، اس کا بھی سر کاٹ دیا جائے، اس کا بھی سر جو ہے کاٹ کر کسی کو پیش کر دیا جائے۔ تو دونوں طرف سے یسوع مسیح کو پھنسانے کی کوشش، اور پھر اس کے بعد یسوع مسیح سوال کرتے ہیں، ہاں جی بتایا جائے دنیا کے شروع میں کیا تھا؟ یسوع مسیح اس لیے انہی کے سوالات کا جواب انہی کی باتوں سے اور انہی کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق، انہی کے علم اور تعلیم کے اس زاویے کے مطابق جس کو وہ سمجھتے تھے، ابتدا میں خدا نے کیا کیا ہے؟ ابتدا میں اس نے انہیں نر اور ناری بنایا ہے اور انہیں برکت دی ہے، اور برکت دینے کے بعد انہیں کیا کہا ہے؟ پس جسے خدا نے جوڑا ہے اسے انسان جدا نہ کرے۔ اور آج ہم جدا کرنے کی باتیں کرتے ہیں، آج ہم توڑنے کی باتیں کرتے ہیں۔ بڑا اہم ہے، آج یسوع مسیح کلام میں باتیں کرتے کرتے طلاق کی باتیں ہو رہی ہیں تو ایک دم سے ایک نئی چیز سمجھانا شروع کر دیتا ہے، اور وہ کیا چیز ہے؟ بچے کو پکڑتا ہے اور ان کے درمیان کھڑا کر دیتا ہے۔ اگر کوئی خدا کی بادشاہی میں جانا چاہے تو بچوں کی مانند ہو جاؤ، سیکھنے کے لیے، سادگی کے لیے، سمجھنے کے لیے، خدا کو قبول کرنے کے لیے اور ساری زندگی اچھی گزارنے کے لیے بچوں کی مانند ہو جاؤ۔ اور پھر ایک اور اپنے رسولوں کو جھڑکا جو روک رہے تھے یسوع مسیح سے ملنے کے لیے بچوں کو، اور بچوں کو ہی اس نے اپنی گود میں اٹھا کر انہیں ایک اور سبق دیا، بچوں کو قبول کرو۔ خاندانی زندگی میں بچوں کو قبول کرنے کا ذکر تیسرے وعدے میں کیا گیا تھا۔ بچے قبول کرو، خاندانی زندگی میں بچوں کی اہمیت کیا ہے؟ بچے قبول کرنے سے مطلب کیا ہے؟ بچوں کو تعلیم دی جائے، بچوں کو ایمان دیا جائے، بچوں کی تربیت کی جائے، بچوں کی پرورش کی جائے، بچوں کا خیال رکھا جائے، آنے والے وقت کے لیے انہیں تیار کیا جائے، کلیسیا کے قوانین کے مطابق انہیں مذہبی تعلیم دی جائے، سنڈے اسکول کے لیے بھیجا جائے، اسکول کے لیے ان کی تعلیم کے لیے بھیجا جائے، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اور سکلز حاصل کرنے کے لیے، تربیت دینے کے لیے، ہر کام کے لیے بچوں کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ خاندانی زندگی کا حصہ ہے۔ تو اسی لیے یسوع مسیح نے بتا دیا طلاق سے ایک دم سے بچے بھی خاندان کو جوڑنے کا بہت بڑا وسیلہ ہیں۔ بچوں میں خدا خاندانی زندگی کی ایک اور زندگی اور محبت کے نشان کے طور پر دکھا دیتا ہے۔
اور کہتا ہے ان بچوں کو قبول کرو، خدا کے حضور ان کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ اب آج کے دور میں کس طرح سے ہم زندگی گزار رہے ہیں؟ آج کے دور میں ہم کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں؟ ایک بادشاہ، اس کے پاس بہت سارے جنگلی کتے تھے۔ جنگلی کتے بڑے خونخوار، گوشت کھانے والے، ایون کہ کوئی انسان ان کے سامنے ڈال دیا جاتا تو وہ انسانوں کو بھی کھا لیتے تھے۔ بادشاہ بڑا ظالم تھا، بادشاہ بڑا ظالم تھا، اور جو بھی نوکر، جو بھی اس کی بات نہیں مانتا تھا، بادشاہ اسے اٹھا کر کتوں کے سامنے پھینک دیتا۔ کتے 5-10 منٹ میں اس کے کھا پی کے تو فارغ ہو کر دیتے۔ ایک دن ایک نوکر پر الزام لگایا گیا اور بادشاہ سلامت کے سامنے حاضر کیا گیا تو وہ پکڑا گیا کہ اس نے بادشاہ سلامت کی کے حکم کو نہیں مانا ہے۔ تو بادشاہ سلامت اسے کہتا ہے اسے کتوں کے آگے ڈال دیا جائے۔ تو وہ جلدی جلدی سے نیچے گرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، کہتا ہے بادشاہ سلامت، میں پچھلے 10 سال سے آپ کی خدمت کر رہا ہوں، آپ مجھے کتوں کے سامنے پھینکنا چاہتے ہیں، پھینک دینا، لیکن مہربانی کر کے مجھے 10 دن دے دو تاکہ میں اچھے طریقے سے سوچ سکوں کہ مجھے مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے، مجھے مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے۔ تو بادشاہ سلامت کہتا ہے اچھا چل ٹھیک ہے، تجھے 10 دن دے دیے، 10 دن کے بعد تجھے کتوں کے سامنے ڈال دیا جائے گا۔ وہ 10 دن جاتا ہے، جا کر باہر نکلتا ہے، جو بادشاہ سلامت کے کتوں کی حفاظت کرتا تھا اس کے پاس گیا اور اسے کہا میں تجھ سے ایک بات چاہتا ہوں، میری مدد کر دے۔ کہتا ہے کیا؟ کہتا ہے میں تیرے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں۔ کہتا ہے نہیں مشکل ہے، بادشاہ سلامت اور ناراض ہوگا، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اس کو کہتا ہے بڑا کہہ کو کہ، تو کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، میں تجھے 10 دن جو ہے نا، 10 دن کے لیے میں تیرے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں۔ وہ 10 دن تک کتوں کو کھانا ڈالتا ہے، کتوں سے پیار کرتا ہے، کتوں کو نہلاتا ہے، کتوں کی صفائی کرتا ہے، وہ گند جو ڈالتے ہیں وہ صاف کرتا ہے، اور کتوں کے ساتھ اس کی کافی دوستی ہو جاتی ہے 10 دن کے اندر۔ 10 دن گزرنے کے بعد بادشاہ سلامت اسے بلاتا ہے اور اسے کہتے ہیں آج 10 دن ختم ہو گئے ہیں، آج تجھے کتوں کے سامنے ڈال دیا جائے گا۔ تو اپنے نوکروں کو آواز دیتا ہے، کہتا ہے اسے کتوں کے سامنے پھینک دو۔ اور جیسے ہی اسے کتوں کے سامنے پھینکا جاتا ہے، کتے آ کر کوئی اس کا پاؤں چاٹ رہا ہے، کوئی ہاتھ چاٹ رہا ہے، اور اس کے ساتھ وہ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ بادشاہ سلامت بہت پریشان ہوتا ہے، کہتا ہے یہ کیا؟ کہتا ہے بادشاہ سلامت میں تجھے بس یہی بتانا چاہتا تھا، میں نے ان کتوں کی 10 دن خدمت کی ہے اور آج یہ دیکھ میرے پاؤں کو بھی چاٹ رہے ہیں اور میرے ہاتھوں کو، اور پچھلے 10 سالوں سے میں تیرے خدمت کر رہا ہوں، تجھے اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے۔ غور کرو، آپ کے خاندان میں آپ کی خدمت کون کرتا ہے؟ وہ چاہے خاوند ہے دن رات محنت کرتا ہے، چاہے بیوی ہے دن رات اپنے گھرانے میں کام کرتی ہے، آپ کی زندگی کے لیے، اولاد کے لیے، گھر کے لیے، ہر ایک چیز۔ آپ ایک دوسرے کی کتنی قدر کرتے ہو؟ ضرورت اس بات کی ہے، چھوٹی سی بات لے کر، چھوٹا سا غصہ لے کر بڑی بڑی سزائیں سنا دینا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر طلاق تک پہنچ جانا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر ایک دوسرے سے جدا ہو جانا، یہ کہاں کی ناانصافی ہے؟ کہاں، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس ناانصافی کو؟ یہ کیسا انصاف ہے جسے ہم دیکھ رہے ہیں اور اپنی آنکھوں کے سامنے کبھی ایک دوسرے کی قدر نہیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھتے نہیں ہیں، ایک دوسرے کو محسوس نہیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کا وجود ہمارے لیے کچھ معنی نہیں رکھ رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس بات پر سوچنے کی ضرورت ہے، اب زندگی کیسے گزارنی ہے اس کا فیصلہ تو ہمیں کرنا ہے۔ دیکھنا چاہیے ایک دوسرے کی زندگی اور اس کی قربانی اور اس کے ہونے کا احساس جو ہے اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بڑے بڑے جدائیاں، لڑائیاں اور پھر ایک دوسرے کے خلاف حسد، نفرت پیدا کرنے کے لیے کتنے لوگ تیار ہوتے ہیں، کبھی نند کی صورت میں، کبھی بھابھی کی صورت میں، کبھی بھائی کی صورت، کبھی دیور کی صورت، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ کس طرح سے زندگی آگے بڑھے گی؟ اور اس زندگی کو توڑنے کے لیے کتنے مشورے دینے والے لوگ ہیں۔ ایک آدمی ایک دن صبح صبح ہاتھ پہ اس کے ایک دن کٹ آ گیا اور اس کو 2-3 ٹانکے یہاں پہ لگے۔ بزرگ آدمی تھا
جلدی جلدی سے صبح ہاسپٹل میں گیا. اس کی 8 بجے اپوائنٹمنٹ تھی لیکن ڈاکٹر جلدی سے کو مل نہیں رہا تھا. اتنی دیر میں ایک نرس ملی اور اس کو کہتی ہے اچھا لاؤ میں آپ کی پٹی اتارتی ہوں. اور یہ شخص بڑا پریشان سا لگ رہا تھا. تو نرس جب اس کی پٹی اتار رہی ہے تو اس کو کہتی ہے کیا ہوا آپ اتنے پریشان کیوں ہو؟ کہتا ہے مجھے 9 بجے کسی اور ہاسپٹل میں جانا ہے. کہتے ہیں ہاسپٹل میں جانا ہے کیوں؟ کہتا ہے بس جلدی جلدی سے ڈاکٹر کو کہو میرے یہ ٹانکے کھول دے تاکہ میرا زخم ٹھیک ہو گیا ہے اور اس میں سے وہ دھاگے نکال دے تاکہ میں دوبارہ پٹی کرا کے 9 بجے مجھے ہاسپٹل جانا ہے. ڈاکٹر کے پاس ٹائم نہیں ہے, جلدی جلدی سے کام ہو رہا ہے, لیکن اتنی دیر میں اس کو کام کرنے کے لیے نرس اس کے پاس بیٹھی ہے, اس کی پٹی کھولتی ہے, اس کے زخم کو دیکھتی ہے اور اسے کہتی ہے آپ اتنے پریشان ہو, کوئی ہاسپٹل میں آپ نے کوئی چیک اپ کرانا ہے؟ کہتا ہے نہیں, مجھے 9 بجے ہاسپٹل میں پہنچنا ہے. کہتی ہے کیوں آپ نے جانا ہے ہاسپٹل میں؟ کہتا ہے مجھے کسی کے ساتھ ناشتہ کرنا ہے. تو ناشتہ کرنا ہے 9 بجے, کوئی بات نہیں تھوڑی سی دیر ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ اس نے کہا نہیں نہیں دیر نہیں ہونی چاہیے, مجھے 9 بجے ہی جا کر ناشتہ کرنا ہے. وہ کہتی ہے ہوا کیا ہے؟ تو وہ بتاتا ہے میری بیوی کو ایک ایسی بیماری ہو گئی ہے کہ وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے اور 5 سال ہو گئے ہیں وہ ہاسپٹل میں ہے. جو اس کی بیماری ہے اس بیماری کچھ ایسی ہے کہ وہ آنکھیں کھول کے دیکھتی بھی ہے, بات بھی کرتی ہے, لیکن مجھ کو پہچانتی نہیں, میں اس کا شوہر ہوں. اسے نہیں پتا کہ میں اس کا شوہر ہوں. اسے کچھ ایسی بیماری آ گئی ہے دماغ کی کہ وہ دیکھتی ہے, بول سکتی ہے, کیا بولتی ہے یہ بھی کئی دفعہ عجیب سا لگتا ہے, لیکن اس کو یہ نہیں پتا وہ مجھے اپنا شوہر بھی نہیں مانتی ہے. تو کہتی ہے پھر تو کوئی بات نہیں, آپ 9:15 بجے بھی چلے جاؤ گے تو کوئی بات نہیں, اس کو کون سا پتا چلے گا, وہ کون سا آپ کو شوہر مان رہی ہے, اس کا تو دماغ ہی نہیں کام کر رہا, تو آپ کیوں اتنے پریشان ہو؟ اس نے کہا میری بات سنو, میں پچھلے 5 سال کے ساتھ 9 بجے ہی اس کے ساتھ ناشتہ کر رہا ہوں. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں چلے گا, مجھے یہ بھی پتا ہے کہ وہ مجھے اپنا شوہر بھی نہیں مانتی ہے, اس کی دماغی حالت اتنی اچھی نہیں ہے, لیکن کم از کم میں تو ٹھیک ہوں, مجھے تو پتا ہے یہ میری بیوی ہے, مجھے 9 بجے ہی اس کے ساتھ ناشتہ کرنا. اسے نہیں پتا تو پھر کیا ہوا؟ اگر وہ بیمار ہے تو کیا ہوا؟ مجھے تو پتا ہے کہ وہ میری بیوی ہے. تو اس لیے بنیادی طور پر کسی کا اونچا بولنا, کسی کا جھگڑا کرنا, کسی کا کوئی ایسی چیز جو بری آپ کو لگتی ہے, کوئی بات نہیں, آپ اپنے تعلق کو دیکھنے کی بات کرو, آپ اپنے رشتے کو دیکھنے کی بات کرو. خواتین بھی ایسے کر سکتی ہیں, مرد کو بھی کوئی بیماری ہو سکتی ہے, کسی کو کوئی تکلیف ہو سکتی ہے, جس بات سے اس کو غصہ آتا ہے اس کو چھوڑا جا سکتا ہے, اس سے کنارہ کشی کی جا سکتی ہے تاکہ ہمارا خاندان بڑھے. خدا کرے کہ آج ہم اس بات پر توجہ کریں. ملاکی نبی کہتا ہے طلاق سے خدا کو نفرت ہے, ہم اس نفرت کو نہ پھیلائیں. اور جو خاندان اس نفرت کے لیے سوچ رہے ہیں, خدا ان کے دلوں میں محبت پیدا کرے ایک دوسرے کے لیے, اور خدا کرے ہمارے مسیح گھرانے ترقی کریں اور خداوند میں مضبوط ہوں, اور ہمیشہ خداوند کا نام اونچا رہے. اور وہ جس نے کہا اس نے اس کو نر و ناری بنایا اور انہیں برکت دی, بڑھو پھلو اور زمین کو محمور و محکوم کرو. ہر خاندان اس برکت کو لے کر آگے بڑھے اور خدا کے حضور اپنی زندگی سے یسوع مسیح کی گواہی دیتا جائے, مسیح خداوند کے وسیلہ سے.